نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آخرت کی کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کو سمجھتے ہیں اور صرف اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ عقل مند مسلمان ہیں جنہوں نے مخلوق اور خالق کے درمیان فرق سمجھ لیا ہے اور انہیں پتہ چل گیا کہ مخلوق کی محبت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل محبت، اصل عشق خالق سے ہونا چاہیے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ لوگ سورہ واقعہ کی لینگویج میں سابقون ہیں اور ان کی دنیا اور آخرت کی بس ایک ہی خواہش ہے، اور وہ خواہش کیا ہے کہ جو اللہ عز و جل چاہیں یہ بس وہی کریں۔ یعنی انہوں نے اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دی ہوتی ہے، اور یہ بات تب ہی ممکن ہے جب بندہ اللہ کریم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ تو اگر محبت کسی اچھی چیز سے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی ایسی ذات نہیں جس سے کہ محبت کی جا سکے۔ اب بندے کی اللہ سے اور اللہ کی بندے سے محبت کا اظہار حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ کیفیات ہیں تو اشعار ان کو زیادہ اچھا بیان کر سکتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اگرم حیات بخشی بگرم ہلاک خواہی، سر بندگی بخدمت بنہم کے بادشاہی۔ اے میرے باری تعالیٰ، آپ میرے ساتھ جو بھی چاہے معاملہ فرمائیں، چاہے مجھے حیات بخشیں اگرم حیات بخشی، اور چاہے مجھے ہلاک کر دیں بگرم ہلاک خواہی، میرا سر بندگی کی حالت میں آپ کی جناب میں جھکا رہے گا، کیونکہ آپ تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ چنانچہ میرا جو بھی فیصلہ ہے وہ کرنے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے نا، میرے مالک تو آپ ہی ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا اپنی ملک کے بارے میں۔ آگے فرماتے ہیں، من اگر ہزار خدمت بکنم گناہ گارم، تو ہزار بہتر از من بکشی و بے گناہی۔ میں اگر آپ کی ہزار خدمت بھی کروں، یعنی میں اطاعت میں اور عبادت میں بہت زیادہ بھی آگے بڑھ جاؤں، تب بھی میں گناہ گار ہی ہوں، کیونکہ آپ کی عنایات اور احسانات کا بدلہ اور آپ کی عظمت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ اب دیکھیں کہ خالق اور مخلوق کے درجات میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہم سے ہزار درجے یا 2000 درجے 10,000 درجے بہتر ہیں۔ یہاں پہ شعری ضرورت کے تحت 1000 درجے کہہ دیا ہے، ورنہ کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں۔ انفینٹی بھی یہاں چھوٹی چیز ہے خالق اور مخلوق کے اس موازنے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے ہزار درجے بہتر ہیں، اگر آپ قتل بھی کر دیں تو یہی حق ہے، اور اس پر آپ کو کوئی الزام دینے کا حق نہیں رکھتا۔ تو جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ ہمارے مالک تو آپ ہی ہیں، اور آپ کو کل اختیار ہے ہمارے بارے میں، جو بھی فیصلہ فرمائیں ہم کچھ نہیں بول سکتے اور کوئی بھی کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ مالک کا اختیار ہوتا ہے کہ اپنی چیز کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اب یہ شعر سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے رب کی محبت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ہوں گی، ورنہ ہمیں یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ مالک ہیں تو جو چاہیں فیصلہ کریں، تو پھر تو وہ ہمیں نقصان بھی پہنچانا چاہیں تو وہ پہنچا دیں، چاہے وہ عدل کے خلاف ہو، چاہے ہمارا کوئی قصور نہ ہو اس کے اندر۔ تو یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، حکیم ہیں، چنانچہ ان کا کوئی کام بیکار اور بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میں مخلوق کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے کسی فیصلے سے مخلوق کا نقصان اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ مخلوق کو نقصان پہنچانے میں اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ اپنی مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ اپنی مخلوق کو نقصان پہنچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، اسے نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کے کسی فائدے یا نقصان سے خود اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ تو شیطان انسان کو یہ وسوسہ نہیں دے سکتا کہ انسان کا نقصان کر کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ فائدہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچتا، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ بندے کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد اور بیکار نہیں کرتے، تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلے گا، یا فائدہ نکلے گا یا نقصان۔
تو ہمارا یہاں پہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا صرف فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پہلی بات دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے جو ہمارے نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، اس لیے وہ ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہوگی ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نقصان پہنچانے پر قادر بھی ہیں، اور خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ ارے کون کر سکتا ہے، کس کی ایسی ہمت ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو۔ لیکن ہمارے رب ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو فائدہ ہی پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کے تمام فیصلے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو کیا بات ہوئی کہ نقصان پہنچانے میں ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ پہنچانے میں ان کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو صرف فائدہ ہی پہنچانا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی قدرت رکھتے ہیں، چنانچہ ہمیں وہ کوئی بھی فائدہ پہنچانے سے عاجز نہیں ہے، یعنی ان کی صلاحیتوں سے، ان کی کیپیسٹی سے یہ باہر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور نہ پہنچا سکیں۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت تو کرتے ہیں اور فائدہ پہنچانا بھی چاہتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ یہ جو نقصان پہنچا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کے باوجود ان کے بس میں نہیں تھا نعوذ باللہ ہم سے دور کرنا، تو اس لیے نقصان ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے۔ تو یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ، یہ تینوں باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم ہمارے لیے جو کچھ بھی تجویز فرماتے ہیں اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور جو کچھ ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 216 میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ مومنو تم پر اللہ کے راستے میں جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تم پر گراں ہے، یعنی تم پر بھاری ہے، جہاد کرنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ جان لو کہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور در حقیقت وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو جان رکھو اصل حقیقت کہ تمہارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ چنانچہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوش اور راضی رہو کہ اسی میں تمہارا حقیقی فائدہ ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ تمہارے اوپر نافذ ہو گیا ہے تو اس میں خوش رہو کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات اور واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا کے اندر گناہوں کے اوپر سزائیں آتی ہیں اور دوزخ کا عذاب ہے، تو یہ بھی تو نقصان پہنچانا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے؟ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نقصان پہنچانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سرکشی کو اپنے اختیار سے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشی اپنے اختیار سے اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سزا نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ تم اگر سرکشی کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اب جب کوئی آدمی سرکشی کرتا ہے تو اس چیلنج کو قبول کر کے کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں دنیا کا نقصان بھی برداشت کروں گا، میں دوزخ کے بھی عذاب برداشت کروں گا، جیسے شیطان نے جس طرح کیا، سرکشی کی، اس کے علم میں یہ ساری بات تھی، جانتے بوجھتے تو سرکشی کی۔ تو اب اس سرکشی کی وجہ سے گویا انسان نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ انسان کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ تو ہمارے رب ہیں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 147 میں فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ تو اللہ کریم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ یعنی تمہیں عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدر کرنے والے اور پورا علم رکھنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تو تم نیک عمل کرو تمہیں پورا بدلہ بلکہ اس سے زیادہ ملے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اسی طرح آیت نمبر 182 ہے سورہ آل عمران کی، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ عذاب تمہارے ہی بھیجے ہوئے برے اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔
یہاں پر یہ بات واضح کرنا ضروری تھی تاکہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، اور ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور دوزخ کے عذاب ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی کمائی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، تو جس مسلمان نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے بھی ہیں اور بندے سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، تو اس کے لیے دین پر چلنا نہ صرف آسان بلکہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، وہ اگر دین کا سارا علم بھی رکھتا ہو، دین پر چلنا اس کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے کسی پہاڑ کی مشکل چڑھائی کے اوپر، چوٹی کے اوپر چڑھ رہا ہو۔ اور ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ بندے پر اس کے رب کی ایسی معرفت کہ وہ اس کو بے تکلف، یعنی بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی جبر کے اطاعت کے اوپر لے آئے، حکم ماننے کے اوپر لے آئے، یہ تبھی کھلتی ہے جب اس نے اپنے رب کی محبت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ناقدری کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کا دھیان ادھر ادھر ہو اور کیا جی مجھے اللہ تعالیٰ خود ہی محبت دینا چاہیں تو دے دیں اپنی۔ ارے اس کو مانگنا پڑتا ہے، اس کی حرص کرنی پڑتی ہے، اس کی آرزو کرنی پڑتی ہے، اس کو لجاجت سے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا، میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں، مجھے آپ کی محبت جس طرح کہ اس کا حق ہے حاصل نہیں ہو پا رہی، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن آپ تو قادر ہیں، آپ تو دیکھنے والے ہیں، آپ تو عطا کرنے والے ہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمیں دینے میں خوش ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو جب یہ نصب العین بنایا ہونا تب اس طرح کی دعا دل سے نکلتی ہے۔ جو شعر ہے نا حکیم اختر صاحب کا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا۔ جو تیرا سوال کر دیا ہے نا، بس یہ چیز چاہیے، جس کو یہ چیز مل گئی اس کو وہ معرفت مل گئی اللہ تعالیٰ کی کہ اطاعت اس کے لیے بے تکلف اور پر لطف ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو نصب العین بنانا یہ ایک تمنا ہے، اور تمنا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی خواہش کرتا ہے، لیکن اس خواہش کے حصول کے لیے آدمی کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد چاں۔ یعنی انسان کی جو کچی تمنائیں ہیں ان کو پختہ ارادوں کی بدولت وجود میں لانے کے لیے ایک لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، ایک لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اور کوئی صوفی کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس نے اپنے رب کو پانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہو۔ وہ بھی کب تک کامل نہیں ہو سکتا؟ وہ جب تک کامل نہیں ہو سکتا اور پاکیزہ نہیں ہو سکتا اور صاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے عشق کا جام نہ پی لے۔ دیکھیں اس ایک شعر میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا پورا راستہ بتا دیا گیا، یعنی تمناؤں کو ارادے میں ڈھالا جائے اور پھر اس کے لیے اس کے حق کے مطابق مناسب محنت کی جائے، جیسا کہ ہم ہر دنیاوی مقصد کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مناسب محنت تب بھی ممکن ہے جب ان سے شدید محبت حاصل کر لی جائے، ورنہ وہ مناسب محنت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم سمجھیں گے وہ جتنی کر لی اتنی کافی ہے، تو جتنا اس کا تقاضا ہے نا اس کی مناسبت سے وہ ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت نہ ہو۔ پھر ہم پر دنیا اور آخرت سے متعلق چیزوں کی حقیقتیں کھول دی جائیں گی، یعنی آخرت کا عظیم ہونا اور دنیا کا حقیر ہونا ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم آخرت کے لیے کام بے تکلف اور شوق سے شروع کر دیں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ اور سفر ہے کیا۔ ہم نے بات کی نا کہ ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، تو یہ سفر صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن شریف پر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا عمل کیا جائے۔ اور ایسا کامل عمل تب ہی ممکن ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ جو حدیث شریف ہے نا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں
جب تک کہ تمہیں میں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تک وہ محبت نہ مل جائے آدمی ایمان پر پوری طور پہ نہیں چل پاتا، آدمی ایمان کے پورے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ اب دنیا کے بکھیڑوں میں رہتے ہوئے، دنیا کی الجھنوں میں رہتے ہوئے اللہ سے اور ان کے رسول سے حقیقی محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ دین کا درست علم حاصل کیا جائے، اور درست علم حاصل کرنے کے بعد اپنی قوت ارادی سے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے، جتنی ہماری قدرت میں ہے حد المقدور، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کوشش سے جب ہم دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے اپنے ول پاور استعمال کریں گے، اس کے لیے اپنے نفس کی، شیطان کی، اپنی خواہشات کی مخالفت کریں گے، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقلی محبت نصیب ہو جائے گی۔ ابھی ہم قلبی یا طبعی محبت کی طرف نہیں آئے، عقلی محبت، یعنی ہمارا دماغ یہ بات کہنا شروع کر دے گا کہ محبت کرنے کے قابل ہیں تو اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں، باقی چیزیں ادنیٰ ہیں، چھوٹی ہیں، ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ہم کنونسڈ ہو جائیں گے کہ ہماری محبت کے جذبے کا اصل مرکز جو ہے وہ اللہ اور ان کے رسول ہیں، ان کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز اس محبت کی قابل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ علم حاصل کرنا اور عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اختیار میں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان کو عقلی محبت ملتی ہے۔ تو کیونکہ یہ اختیار میں ہے تو عقلی محبت حاصل کرنا بھی انسان کے اختیار میں ہے، اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے کوشش کرنے کا اس سے تقاضا ہے، اور جب وہ یہ کوشش کرے گا جب ہی اس کو یہ عقلی محبت دی جائے گی۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اپنی کوشش اور پرخلوص محنت سے انسان عقلی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اب ایک اور بات سمجھنی ہے، وہ یہ کہ جب تک اس عقلی محبت کے اوپر، عقلی محبت ہم سمجھ گئے نا، عقلی محبت کیا چیز ہے، کہ ہم اس پہ کنونسڈ ہو گئے ہیں کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ابھی وہ محبت دل میں اس طرح آئی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اس پہ کنونسڈ ہے۔ تو جب تک اس عقلی محبت کے اوپر دنیا کی طبعی محبت، دنیا کی قلبی محبت کا رنگ غالب ہوتا ہے، انسان جانتے بوجھتے غلطیاں کرتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن وہ روک نہیں پاتا، کیونکہ عقل جو ہوتی ہے یہ وزیر ہوتی ہے، اور قلب جو ہے یہ جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو عقل منع تو کرتی ہے، لیکن بادشاہ سنتا نہیں ہے پھر، کیونکہ بادشاہ کسی اور کا غلام ہے، بادشاہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ تو وقتی جذبے کے تحت عقل کے اوپر یہ طبعی محبت حاوی ہو جاتی ہے، اور انسان غلطی کر جاتا ہے، اور پھر ایسی حالت میں انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی مخالفت بڑی مشکل ہے، تو دین پر چلنا بھی اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔